اس طرح سے اس کشتی کے 4 تختے مزید بنائے گئے، جس میں سے ایک تختے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، دوسرے تختے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام، تیسرے تختے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام اور چوتھے تختے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کر لگایا گیا۔ تو اب کشتی جب مکمل تیار ہو گئی تو ان 4 تختوں سے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی، تو حضرت جبریل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے، اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب و نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے، اور طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبریل نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی تھی بات، اور یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے۔ مگر تھوڑے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل ذہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں، ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ اول طبقے پر پرندے اور دوسرے طبقے پر نوح علیہ السلام اپنے تمام مومنین، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزند کے نام سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ شاید پہاڑ پر چڑھنے سے وہ اس طوفان کے پانی سے بچ پائے گا، اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا، کیونکہ تو ہمارے خدا کو نہیں مانتا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ مصادق اس آیت اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہے ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جو ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے، اسی لیے اگر تو اپنی زندگی کی سلامتی چاہتا ہے تو ہماری کشتی پر سوار ہو جا اور مومن ہو جا۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی کا ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہو گیا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے رب، یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حکیم ہے۔ فائدہ، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب دکھائی دینے لگا،
اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میں رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و براز سے عاد میں کشتی کے بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا، قدرت الہی سے وہ خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اس نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ وہ ابلیس علیہ اللعنہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے تو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ تو ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ حضرت جبریل نے آ کر نوح سے کہا تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب نوح علیہ السلام نے پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اس دن سے بلی چوہے کی دشمن ہوئی۔ حضرت نوح ماہ رجب کی دوسری تاریخ یعنی 10 محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ جناب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنے پانی اور اے آسمان تھم جا، سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری اور جودھی پہاڑی پر۔ اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے نصار ہے۔ فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اس طرح 40 روز تک زمین نانی ابلتی رہی۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی۔ تو اس دوران زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے، جودھی پہاڑ۔ پانی خشک ہو رہا تھا کہ کشتی نوح نے اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ حضرت نوح نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اور پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تو نوح نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اسے پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اس طرح سے جبریل نازل ہوئے، انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری کر دیے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے باہر آ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے